بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کیانسوں قسط نمبر 45، ہیکل سلیمانی فسانہ یا حقیقت۔ گزشتہ ہفتے کے دن جب یہودیوں کے ایک متعصب ترین گروہ نے قبلہ اول ثالث الحرمین الشریفین مسجد اقصی کے قریب ہیکل سلیمانی کی علامتی بنیاد کے طور پر تقریباً 5 ٹن وزنی سنگ مرمر کا ایک پتھر رکھنے کی کوشش کی تو وہ افواہیں حقیقت میں بدل گئیں جو صہیونی عزائم کے حوالے سے سننے میں آتی رہی تھی۔ باخبر مسلم زعماء اور فلسطینی مجاہدین کے رہنما بے خبر اور اپنے حال میں مست مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ یہودی ہیکل سلیمانی کا نقشہ تیار کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس کا قیمتی ماڈل بھی بنا رکھا ہے اور اپنی مذہبی روایات یعنی جن میں سے اکثر ایسی عجیب و غریب رسومات اور قصے کہانیوں پر مشتمل ہیں جو بلا شبہ من گھڑت اور یہودی پادریوں کی خود ساختہ ہیں، کی روشنی میں اس کی تعمیر کا خاکہ اور مطلوبہ دیگر اشیاء مہیا کی ہوئی ہیں۔ بس وہ ایسے مناسب موقع کی تلاش میں ہیں جب ہزاروں سال بعد وہ اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنا سکیں، ہم نے ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کا کارنامہ انجام دے لیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب معماران ہیکل کے نام سے موسوم متشدد اور جنونی قسم کے یہودیوں کی ایک جماعت مسجد اقصی کے باب المغاربہ کے قریب دیوار براق یعنی جسے یہودی دیوار گیریا کہتے ہیں کی سیدھ میں یہ پتھر رکھنے کے لیے جمع ہوئی، جس کی خریداری کے لیے امریکی یہودیوں نے بطور خاص چندہ دیا تھا، تو فلسطینی مسلمانوں نے نہتے ہونے کے باوجود شدید مزاحمت کی اور ان دلاور یہودیوں کو چند سیکنڈ میں مار بگایا جو اپنی قوم سے ہیکل کا معمار ثالث ہونے کا اعزاز حاصل کرنا اور یہودیت کی تاریخ میں نام لکھوانا چاہتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق موقع پر موجود مسلمانوں کو اور کچھ نہ ملا تو انہوں نے پاس پڑے پتھروں اور اپنے جوتوں سے یہودیوں کی خبر لی اور ان کی ساری شیخی کو گندے پانی کی جھاگ کی طرح اڑا دیا۔ ان انتہا پسند یہودیوں کی رسوا کن اور ذلت آمیز پسپائی پر قریب کھڑے یہودی سپاہی اور فوجی سیخ پا ہو کر فلسطینی مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور متعدد کو زخمی کر دیا، لیکن فلسطینی مسلمانوں نے یہ زخم ہنسی خوشی سہ کر ثابت کر دیا کہ وہ جیتے جی مکار یہودیوں کا منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ اس موقع پر قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ یہودی اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ مسجد اقصی پر ان کے دعوے کے دلائل میں کتنا وزن ہے؟ خدا اور رسول کی نافرمانی اور انبیاء علیہم السلام کی گستاخ یہ مردود و مبغوض قوم مستقبل میں کیا ارادے رکھتی ہے؟ ان کی کھوپڑی میں جمع شدہ یہ گندے بخارات کس طرح نکالے جا سکتے ہیں اور ان کے اس دماغی فطور کا علاج کیا ہے؟ ذیل کی سطروں میں آپ انہی چند سوالوں کا جواب ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہیکل کیا ہے؟ ہیکل کے معنی معبد کے یعنی عبادت گاہ۔ یہودیوں کا عقیدہ اور دعویٰ ہے اور انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بدبودار دعویٰ نہ ہوگا کہ جہاں آج مسجد اقصی کی 4 دیواری ہے وہاں کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ تھی جو بعد میں منہدم ہو گئی۔ معراج کی رات جب سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بشمول حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام یہاں نماز پڑھائی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کر کے یہاں مسجد اقصی کی جدید تعمیر کی بنیاد رکھی، تو اس وقت یہودی در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اب جب کہ صدیوں کی ذلت سہنے کے بعد دوبارہ القدس پر قابض ہو گئے ہیں، اس لیے ہیکل تعمیر کر کے اپنے اس مذہبی یادگار کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کے سبب زمانے کے بھول بلیوں میں ان سے گم ہو گئی تھی۔ لیکن کیا واقعی
یہودیوں کا یہ نظریہ اور دعویٰ درست ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور خود یہودیوں کے مستند مذہبی ماخذ اور تاریخی حقائق اس کی تردید کرتے ہیں۔ آسمانی کتب، مذہبی صحائف اور تاریخی ماخذ کی روشنی میں یہ بات ناقابل تردید حقیقت کے طور پر ثابت ہے کہ جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، اس جگہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہزاروں سال پہلے ابتدائی آفرینش میں ہی عبادت گاہ موجود تھی، اور یہودیوں کے دنیا میں وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس جگہ کو اپنی پیشانیوں کے لمس سے آباد کرتے چلے آئے تھے۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی اور اس میں جنات سے کام لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ ابو الانبیاء والبشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر معروف تھی۔ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر دور سلیمانی سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں کی روح سے بھی یہ امر ثابت ہے، اور یہودی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ استحقاق کا دعویٰ کیسے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے بعد بھی یہاں کئی مرتبہ تعمیرات ہوئیں، بعض مرتبہ زلزلہ کی وجہ سے اور بعض مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کی لوٹ مار کی وجہ سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی۔ 6 صدی قبل مسیح کے اوائل میں بابل یعنی عراق میں پروان چڑھنے والی ایک قدیم تہذیب کا مرکز کے حکمران بخت نصر کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تو اس نے یروشلم کو فتح کر کے یہاں کے یہودیوں کو پیوند زمین کر دیا، باقیہ کو غلام بنا کر لے گیا۔ اس زمانے میں 150 سال تک وہاں ویرانی اور ملبہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اہل مصر، فارسیوں اور رومیوں کی فلسطین پر حکومت کے مختلف ادوار گزرے، اور ان کے دور میں یہاں تعمیرات بنتی اور منہدم ہوتی رہی ہیں۔ اس بات سے تاریخ کا ادنا طالب علم واقف ہے، اور یہودیوں کو اس سے انکار کی مجال نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسجد اقصی کی موجودہ تعمیر سے قبل یہاں بے شمار مرتبہ تعمیرات ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل یہاں عبادت گاہیں موجود تھیں اور ان کے بعد مختلف قوموں کے ہاتھوں تعمیرات ہوتی رہیں، اور یہود کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود کو اس جگہ کا اولی یا تنہا وارث ثابت کر سکیں، تو آخر کس بنیاد پر وہ اس کا استحقاق کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ محض اتنی بات کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ ایک تعمیر کی تھی، یہود کے دعویٰ کے اس بات کے لیے ہرگز کافی نہیں، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں سمیت دنیا کی نہ جانے کتنی قوموں نے اس مقدس جگہ کو بنی اسرائیل سے پہلے اور ان سے زیادہ عرصہ تک بطور عبادت گاہ کے آباد رکھا ہے، تو صرف یہودی ہی اس کے دعوے دار کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ القدس کا وارث کون؟ اگر بالفرض بغرض بحث یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں سب سے پہلی تعمیر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، نیز یہ کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں موجودہ مسجد اقصی کی بنیاد پڑنے تک یہاں اور کوئی تعمیر نہیں ہوئی، تو پھر بھی یہودیوں کو اس مقدس خطے کے ہتھیانے اور یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اس وجہ سے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت کے ہرگز حقدار نہیں۔ یہ بدبخت قوم تو دیگر انبیاء کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے، اور ان کے والد سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی سخت بے ادبی کی مرتکب ہوتی ہے۔ ان کی موجودہ تورات میں ان جلیل القدر انبیاء کرام کے بارے میں ایسے واقعات ہیں
کہ قلم میں مجال نہیں کہ ان کو نقل کر سکے۔ حضرات علماء کرام اور طلباء علوم دینیا کی نظر سے وہ اسرائیلی روایات ضرور گزری ہوں گی جن کی تردید حضرات مفسرین سورۃ صاد میں حضرت داود، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصص کے ذیل میں کرتے ہیں۔ علماء اسلام نے ان روایات کو اصلی الفاظ کی بجائے نسبتاً ہلکے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ یہودیوں کے اصل الفاظ اگر پڑھ لیے جائیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ بد باطن قوم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کیسے توہین آمیز نظریات رکھتی ہے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ آج کل ہیکل کی سنگ بنیاد کے حوالے سے انٹرنیٹ پر یہودی جو تفصیلات جاری کر رہے ہیں، ان میں صاف طور پر ان غلیظ اور من گھڑت روایات کا ذکر موجود ہے جن کو پڑھ کر اس بدبخت قوم پر ازلی رسوائی کی مہر لگنے کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ الغرض، جب قوم یہود سیدنا حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی گستاخی اور بے ادب ہے، جبکہ یہودیوں کا قومی نشان ستارہ داودی، ان کا مذہبی ارمان ہیکل سلیمانی انہیں دو عظیم المرتبت باپ بیٹوں کی طرف منسوب ہے، اور قرآن کریم کی سچی خبر کی روح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا بھی فرمائی ہے۔ دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 78۔ تو یہ راندہ درگاہ یہودی ان حضرات کی وراثت کا دعویٰ کیسے کر سکتے؟ ان کے حقیقی وارث تو در حقیقت مسلمان ہیں، جو نہ صرف ان انبیاء کی عظیم فضیلت کے قائل ہیں بلکہ ان سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ہیکل کی بنیاد رکھنے کا حالیہ قصہ بھی ایسا عجیب و غریب ہے کہ نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق ہیکل کی تیسری تعمیر مسیح موعود کے ظاہر ہونے کے وقت ہوگی، جو یہود کو ہزاروں سال کی ذلت سے چھٹکارا دلوائیں گے، اور پھر فرشتے اس کی تعمیر کریں گے۔ کٹر یہودیوں کے نزدیک موجودہ مسجد اقصی میں داخل ہونا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کے نیچے ہیکل اول و دوم کے آثار موجود ہیں جن کے اوپر چلنا بے ادبی سے خالی نہیں۔ اس بات سے اکثر یہودی اس تعمیر کے لیے کسی غیبی واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر چند منچلے یہودیوں سے صبر نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کی بجائے خود یہ فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ مسجد میں داخلے کے جواز کے لیے انہوں نے یہ تعویل نکالی ہے کہ وہاں ہم نماز اور دعا کے لیے جائیں گے، اس بہانے سنگ بنیاد رکھ دیں گے۔ یعنی یہ ہیلا قرآن کریم اور کتب تفسیر میں مذکور یہودیوں کے ان ہیلوں سے ملتا جلتا ہے جن کے ذریعے وہ حرام کو حلال اور ناجائز کو جائز کر لیا کرتے تھے۔ مثلا دیکھیے سورۃ اعراف میں اصحاب السبت کا قصہ۔ یہودیوں کے یہ گروہ عرصے دراز سے مسجد اقصی کے انہدام کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی مسجد کی بنیادوں میں آثار قدیمہ کی تلاش کر کے بہانے سرنگیں کھودی جاتی ہیں، اور کبھی مفسد یہودی اپنے ساتھ ایسا کیمیکل لے جاتے ہیں جو مسجد کی اینٹوں کے درمیان بھرے گئے مسالے کو ریزہ ریزہ کر دے اور ان کی مشکل کو آسان ہو جائے۔ سوز بری صدا، فلسطینی مسلمان اگرچہ یہودیوں کے نرغے میں گھرے ہوئے اور محصور و مجبور ہیں، لیکن ایسی حیرت انگیز شجاعت اور ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کا اندازہ خود یہودیوں اور ان کے سرپرستوں کو بھی نہ تھا۔ اور اس دور میں جب کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کا غلغلہ ہے اور لمحے بھر میں ایک واقعے کی خبر دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، اہل فلسطین پر یہودی ایسے مظالم کر رہے ہیں جو مذہب دنیا کی پیشانی پر کلیم ٹکا ہے۔ لیکن آفرین ان بے کس و بے بس مسلمانوں کو کہ انہوں نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ حوصلے اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم کر رہے ہیں جس کا آج کے بے خبر مسلمانوں کو تو احساس نہیں، لیکن مسلمانوں کی آنے والی نسلیں اس پر بجا طور پر فخر کر سکیں گی۔
آج مسجد اقصی سوگوار ہے۔ اس کا شکوہ دنیا بھر کے ان سرمایہ دار مسلمانوں سے ہے جن کا دل فلسطینیوں کی مظلومیت پر نہیں کڑتا، ان نوجوانوں سے ہے جن کی جوانیاں دنیا پر لگ رہی ہیں، ایوبی رحمہ اللہ کے ان فرزندوں سے ہے جو اس کی طرف نسبت پر فخر تو کرتے ہیں لیکن اس کی جانشینی کا حق ادا کرنے کے لیے قربانی دینے پر تیار نہیں۔ مسجد اقصی سے سوچ بھری صدا آتی ہے، آج جو مسلمان میرے غم میں شریک نہیں، کل وہ محشر کی عدالت میں میرا سامنا کس طرح کرے گا؟ جاری ہے۔